الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں باب صلاح پڑھ رہے ہیں، اور باب شروط صلاح میں ہم لوگ تقریباً 7 شرطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو 8ویں شرط پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے استقبال القبلہ، استقبال القبلة مع القدرہ انہوں نے کہا۔ جی شیخ شروع کریں یہاں سے الثامن سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، تقبل القبلة، اچھا، ثم استقبل القبلة. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة القبلة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح. والبعيد إصابة الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا. يكفي شيخ؟ پڑھیں اور التاسع النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، قاله في الكافي أو فرضا أداء قد نواها أداء، ٹھیک قاله في الكافي أو فرضا، لأنه إذا نوى ظهرا أو نحوها علم أنها فرض، علم ونحوها. يكفي إن شاء الله. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ ہم لوگوں نے منار السبیل فی شرح الدلیل میں باب شروط الصلاح سے کچھ شرائط پڑھ لیے ہیں، اب 8ویں شرط ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا باب شروط الصلاح میں 9 شرطیں انہوں نے ذکر کی، اب 8ویں شرط استقبال القبلہ۔ استقبال القبلہ کے ساتھ انہوں نے ایک قید لگا دی، مع القدرہ، قدرت کے ساتھ، یعنی طاقت ہونے پر
اس کا علم ہو جانے پر یہ ساری چیزیں قدرت میں آتی ہیں. اگر علم نہیں ہوا، ایک اجتہاد کے ذریعے سے کسی غیر جہت قبلہ میں اگر انسان پڑھ لے تو گویا کہ وہ غیر قادر تھا، اتنی ہی اس کی قدرت تھی، اجتہاد کیا، وہ پڑھ لیا. تو اب اس بنیاد پر یہاں پر انہوں نے ایک قید بڑھا دی، استقبال القبلۃ مع القدرہ، استقبال قبلہ ضروری ہے قدرت کے ساتھ. کیوں؟ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلہ رخ ہو جائیے یا مسجد حرام کی جانب رخ کیجیے. حدیث سے دلیل کیا لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث المسیء للصلاۃ، وہ آدمی جس نے صحیح طور سے نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھلائی تو آپ نے فرمایا تھا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھے سے پورے مکمل طور پر وضو کرو اور پھر قبلہ رخ ہو جاؤ. تو اس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے بالکل ضروری ہے، یہ شرط ہے. اور اسی طرح حدیث سے ایک دوسری دلیل یہ بھی مل رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے قباء والوں کے تعلق سے کہ مسجد قبلتین جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب لوگوں نے آ کر خبر دی، ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ قبلہ تحویل ہو گیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور قبلہ جب بیت المقدس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے. اس طرح نمازی جو نماز میں تھے ان کو اس نے آواز دی، بتلا دیا، تو ان لوگوں نے نماز کی حالت میں قبلہ اپنا بدل لیا. تو مطلب یہ کہ قبلہ اتنا ضروری تھا، اسی لیے وہ آ کر انہوں نے اسی وقت بتانا ضروری سمجھا، اور اسی وقت وہ اس جانب رخ کرنا یہ بھی ضروری سمجھے صحابہ کرام. ورنہ اگر ایسی بات ہوتی کہ چلو اب تو شروع کر دیے ہیں ایک طرف، نماز مکمل ہو جائے بعد میں دیکھا جائے گا آئندہ نماز سے، ایسی بات نہیں ہوئی. تو یہ قرآن اور سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا بالکل ضروری ہے، اسی لیے اس کو شرط کہا گیا. اب اگر ایسا ہے کہ کسی آدمی کو قبلہ بتانے والا ہی کوئی انسان نہ ہو، جو قبلے کو جانتا ہو، قبلہ کس طرف ہے اس کا علم ہے، اس کو اگر یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو اجتہاد کے اعتبار سے جدھر معلوم ہو جائے، اندازہ لگے، اس جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے. اگر وہ اپنے اجتہاد میں غلطی کر بیٹھا تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اس نماز کا اعادہ نہ کرے، کیونکہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھ لیا اجتہاد کر کے تو گویا کہ اس کی نماز صحیح ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ ایک آدمی غیر قبلہ کی جانب پڑھ لیا، اس کو پھر دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، انتہائی تاریک رات تھی، اب قبلے کا رخ بھی نہیں پتہ چل سکا. فصلی کل رجل حیالہ، جس کو جدھر سمجھ میں آیا اپنے اپنے اعتبار سے اجتہاد کر کے پڑھ لیے. جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر کے پڑھو وہ یوں سمجھو کہ وہاں اللہ رب العزت کا رخ ہے، اس اعتبار سے تمہاری نماز رائے گاہ نہیں جائے گی، بیکار نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تک جو لوگ دور ہیں ان کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، برابر قبلے کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، عین قبلہ ضروری نہیں. جو لوگ دور ہیں ان کے لیے جہت قبلہ ضروری ہے. جیسے ہم لوگ اب مشرق میں ہیں، مغرب کی جانب اگر مغرب میں قبلہ ہے تو مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اتنا کافی ہے. بالکل
قبلہ جس جانب ہے اس میں تھوڑا سا کبھی آپ جو وسائل ہیں اب وہ بتلاتے ہیں کہ تھوڑا سا مائل ہے، اگر اس جانب کر کے پڑھتے ہیں تو اچھا ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ برابر عین قبلہ ہی کی طرف آپ رخ ہو کر پڑھیں۔ اسی لیے اب یہاں پر جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں وہ برابر قبلے کی سمت میں بناتے ہیں، عین قبلہ کی طرف نہیں بناتے۔ قبلہ اب کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بعض احادیث نیچے ذکر ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ وَإِنْ أَمْكَنَهُ مُعَايَنَةُ الْكَعْبَةِ فَفَرْضُهُ الصَّلَاةُ إِلَى عَيْنِهَا، کوئی آدمی مسجد حرام میں حاضر ہو گیا، وہاں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، وَإِنْ أَمْكَنَهُ مُعَايَنَةُ الْكَعْبَةِ، اگر اس کو کعبہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے بالکل سامنے، فَفَرْضُهُ الصَّلَاةُ إِلَى عَيْنِهَا، تو اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ برابر اس کے جانب رخ کر کے پڑھے۔ جب آپ کے سامنے کعبہ ہے، آپ کعبے سے مائل ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے صفیں پوری طرح چاروں جانب سے کعبے کی رخ کی جانب پھیر دی گئی ہے کہ ہر انسان نماز میں اس کا قبلہ مائل نہ ہونے پائے، وہ کعبے سے ہٹ کر کسی اور جہت میں نہ پڑھنے پائے۔ تو جو آدمی مسجد حرام میں موجود ہے اس کو برابر قبلہ عین قبلہ کی طرف رخ کرنا اس کو ضروری ہے، جو لوگ دور ہیں ان کو جہت قبلہ میں رخ کرنا ضروری ہے۔ لا نعلم فيه خلافا، یہ متفق علیہ بات ہے۔ قاله في الشرح والبعید اصابت الجہہ، جو آدمی کعبے سے دور ہے اس کے لیے صرف جہہ کی تعین ضروری ہے، اس کو معاینہ میں الصلاۃ الی عینہا جس طرح تھا اس طرح جو انسان دور ہے اس کے لیے بالکل عین الکعبہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے، جہت الکعبہ وہ رخ کر سکتا ہے۔ اچھا، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، جو بھی یہ جتنی مسافت ہے یہ پورے کی پوری قبلہ ہی ہے، اس جانب آپ رخ کر کے پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ برابر وہ جدھر مبنا ہے کعبہ کی جو بنا ہے، برابر اس عین کعبہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں، یہ صرف اس انسان کے لیے جو دیکھ رہا ہے، جو دور ہے اس کے لیے بس شطر ہے اس طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت ابو ایوب انصاری کی جو حدیث ہے، ولیکن شرقوا او غربوا، تم مشرق کی جانب رخ کر لو یا مغرب کی جانب۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بس صرف ایک سمت کی تعین کر دی، اس میں ایک سمت کو بتلا دیا کہ اگر آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں قبلے کی جانب رخ نہ ہو، قبلے کی جانب پیٹ نہ ہو، بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب، یعنی جہاں جن لوگوں کے لیے مشرق یا مغرب میں قبلہ نہیں ہوتا، ایسی بات ذکر کی گئی تھی۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل عین کعبہ قبلے میں ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل اسی انسان کے لیے ہے جو وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، جیسے سفر میں اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ رخصت دی ہے، شریعت میں یہ رخصت ہے کہ وہ اس کے لیے قبلہ ضروری نہیں۔ نفل اصل میں ہے ایک متطوع کے لیے، نفل ہے اس انسان کے لیے جو رضاکارانہ طور پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سفر میں جہاں لوگ اور بھی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کچھ لوگ سوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک مشغلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھے، کیونکہ خاص طور پر نماز کے لیے کوئی قبلے کی شرط نہیں ہے، نفل نماز کے لیے سفر میں خاص طور پر، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا گیا کہ سواری میں نماز پڑھ رہے تھے بغیر قبلے کی جانب رخ کیے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قبلے کی طرف نفل نماز پڑھ رہے تھے سفر میں۔ اب رہی بات سفر میں، اگر آپ طائرہ میں سفر کر رہے ہیں
ٹرین میں بھی مان لیں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں تو پھر بھی سہل ہے، آسان ہے، جدھر چاہے رخ کر لیں، ممکن بھی ہے ایک حد تک. لیکن اگر فلائٹ میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہوتا ہے ایک مسافر کے لیے کہ وہ قبلے کی جانب رخ کرے. لیکن مشکل اگر ہے تو اس کا سوال، انما شفاء العی السؤال، بالکل اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو پوچھ لینا ہے، کیونکہ باقاعدہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان سفر کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں سب کو پیش آتی ہیں. بعض ایئر لائنز جو ہوتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ نماز کے لیے ہال بھی چھوٹا سا ہے، ہال کے انداز میں نماز کے لیے مصلی گویا کہ ہے ایک تھوڑی سی جگہ. اب وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ لوگ قبلے کی جہت بھی اس میں بتا دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اب جو دیگر ایئر لائنس ہیں اگر ان کو بھی پوچھیں گے تو وہ لوگ بھی رہنمائی کریں گے کہ اب ہم کو جاننا ہے کہ مکہ کدھر ہے، وہ لوگ بھی بتلائیں گے. ویسے آپ کے پاس جو موبائل ہیں اس میں بھی بہت سارے ایپس ایسے ہیں جو بتلا دیں گے، تو اس اعتبار سے قبلہ رخ معلوم کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. اب رہی بات قبلہ رخ معلوم بھی ہو جائے تو کبھی آپ جدھر رخ کر کے بیٹھے، اگر قبلے ہی کی جانب پرواز ہے آپ کی، آپ ڈائریکشن ادھر ہی ہے، اسی جہت میں اگر فلائٹ جا رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، جدھر آپ جیسے بیٹھے ہیں ادھر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ جہت میں جا رہی ہے تو مسئلہ ہے، کیونکہ قبلہ نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں جو لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک انسان ظہر یا عصر ایسی نماز وہ سفر میں ہے، اب اس کو یقین ہے کہ جس حساب سے ہمارا فلائٹ جو ہے ایئرپورٹ پر پہنچے گا، وہاں پر مجھے مغرب سے پہلے ظہر عصر ملا کر پڑھنے کا امکان رہے گا. مان لیں ہماری فلائٹ جو ہے اب 4 بجے پہنچ رہی ہے، ہم نکلے تھے 11 بجے، تو ایسی صورت میں ظہر عصر دونوں کو جو ہے 4 بجے آپ جمع تاخیر پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا پڑھنا چاہیے. اگر ایسا ہے کہ نہیں فلائٹ جو ہے 6 بجے تک چلنے والی ہے اور ظہر عصر دونوں ہی کا وقت نکل جانے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرے کہ وہ جو فلائٹ کا جو اسٹاف ہے ان سے پوچھے کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر جیسے آخر میں بھی جہاں پر لگیج وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں پر، یا سامنے کے حصے میں بھی اگر اس طرح کی جگہ ہے وہ لوگ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہاں پر قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کی کوشش کرے. اگر نہیں، وہ اٹھنے نہیں دیتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں دیتے ہیں، اب ایسی صورت میں آپ کو قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کا امکان نہیں ہے، صرف جدھر آپ کی سیٹ ہے اسی رخ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اتنی کوشش کرنے کے بعد اس جانب پڑھیں. پہلے اتنی کوشش تو ہونا چاہیے کہ آپ اسٹاف سے، وہاں کے جو طاقم ہیں ان سے اجازت لیں، ایسی جگہ وہ لوگ آپ کو فراہم کریں، کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پڑھیں. اگر نہیں، اجازت نہیں ملتی ہے قبلہ رخ ہونے کی اور اس کی جانب امکان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب وہ پوری کوشش کر لے اور نہ یہ نماز جمع کرنے کی صورت ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس جانب رخ کر کے پڑھے جدھر اسے میسر ہو رہا ہے. اسی طرح قیام کا بھی معاملہ ہے، قیام بھی ایسے ہی ساقط نہیں ہو جائے گا. اگر سیٹ آپ کی اتنی گشادہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور کھڑے ہو کر پڑھیں. وہاں اگر کھڑنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو بیٹھایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ بیٹھ کر پڑھیں. ورنہ یہ القیام اور استقبال القبلہ، انہوں نے گرچہ کہ قدرت کی جو قید لگائی ہے، وہ آدمی پوری اپنی کوشش صرف کرے، یا تو جمع کرے یا اسٹاف سے پوچھ کے اجازت لے، وہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، کھڑنا بھی ممکن نہ ہو، جہت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اب جدھر رخ میسر ہو ادھر، اور کھڑنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے. تو ایسی صورت میں اتنے آدمی کوشش کرنے کے باوجود اس سے یہ چیزیں ساقط ہوں گی. ورنہ ہر کوئی اس کو اتنا آسانی سے نہ لے کہ چلو اب ممکن نہیں ہے تو کیا کریں، کون پوچھے ان کو، یا کیسے
पूछने में शर्म महसूस होगी या लोग कुछ समझेंगे, लोगों का कुछ समझना या ये सारी चीजें कोई माने नहीं। क्या मशाइख बात वाज़ेह हो गई यहाँ तक? जी शेख। माशाल्लाह। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा जितना अभी पढ़ा गया है उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, 9वीं शर्त इसके अंदर बतलाई गई है कि अत्तासिअ अन्निय्या, 9वीं चीज नीयत है, 9वीं शर्त नीयत है। और नीयत किसी भी सूरत में साक़ित नहीं होगी। इसीलिए देखिए इन्होंने यहाँ पर कुदरत उदरत की बात नहीं कही है। नीयत बहर सूरत नीयत करना है, नीयत के बगैर नमाज नामुमकिन है। अगर आप जोहर पढ़ रहे हैं तो जोहर की नीयत होनी चाहिए दिल में, असर पढ़ रहे हैं असर की होनी चाहिए, दोनों को जमा कर रहे हैं इसी इरादे से कि जोहर और असर पढ़ना है तो इस एतबार से उसकी नीयत होनी चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं अत्तासिअ अन्निय्या वला तस्कुतु बिहाल, किसी भी सूरत में ये साक़ित नहीं होगी नीयत। क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिhi फहिजरतुहु इलल्लाह व रसूलिhi वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। बहुत अहम हदीस है, सही बुखारी में और भी दीगर किताबों में इसको पहले नंबर पर जिक्र किया गया है क्योंकि वो इतनी अहमियत की हामिल हदीस है। अब नीयत के बगैर ना नमाज होगी, ना हज होगा, ना ज़कात अदा होगी, कोई काम नीयत के बगैर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नीयत के लिए क्या अल्फाज की अदायगी जरूरी है या सिर्फ वो दिल में एक इरादा है? तो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया व महल्लुहा अल-क़ल्ब, नीयत का महल असल में क़ल्ब है, दिल है। इसके लिए अल्फाज की अदायगी जरूरी नहीं है। और उसकी हकीकत क्या है? दिल का मतलब क्या? अल-अज़्म अला फ़िअल शै, बस ज़ोहर की नमाज पढ़ना है, इस इरादे से मस्जिद आए, ये खुद ही काफी है। अब मजीद नीयत की शर्त क्या है? मुसलमान हो, आकिल हो, मुमय्यिज़ हो। कसाइरिल इबादा, सारे इबादतों की तरह जिस तरह शराइत में इन्होंने जिक्र किया अल इस्लाम, अल अक्ल, अल तमीज़, इनके साथ साथ ये नियत भी वो करे तो उस सूरत में वो इबादत मुकम्मल होगी। वज़मनुहा अव्वल अल इबादा, इसका वक्त कब है? क्या जब नमाज शुरू करके बाद में इंसान तकबीर एहराम बांध के बाद में क्या इरादा कर सकता है कि ये मेरी ये नमाज है, या कब करना चाहिए उसको? जी मुशायख, पहले ही करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए इन्होंने कहा वज़मनुहा अव्वल अल इबादात, इसका वक्त जो है बिल्कुल इबादत के आगाज में ही इसका वक्त है, वही उसका सही वक्त। औ क़ब्लहा बियसीर, नमाज पढ़ने से थोड़ी देर पहले, अब नमाज के लिए सफ में आ रहे हैं उस वक्त। वल अफ़ज़लु क़र्नुहा बित्तकबीर, इन्होंने कहा अफजल ये है कि आप जब तकबीर के लिए हाथ उठा रहे हैं उस सूरत में ये इरादा आप जम कर लें, मिला लें, ये इरादा या आपकी जो नीयत है वो कह रहे हैं। खुरूजन मिन खिलाफ़ मन शरत ज़ालिक, अहनाफ वगैरह के बशर्त ये है कि बिल्कुल वो तकबीर, नीयत, ये सब मिलके एक साथ जो है नमाज शुरू होना चाहिए। खैर ये तो फिर भी ऐसी कोई बात वाज़े तौर पर सहाबा किराम से या ऐसे शर्त के तौर पर अल्लाह के रसूल ने इस तरह करने के लिए कहा हो कि बराबर ये जब तकबीर और ये नीयत ये सब एक साथ इस तरह होनी चाहिए। कुछ लोग बार बार जो है नीयत बांधने की कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं हाथ, फिर शुरू करते हैं क्योंकि फिर कुछ दूसरा ख्याल आ गया तो गोया कि नीयत नहीं मिली। वो नीयत और ये रफ़ यदैन दोनों को एक साथ जम करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह
نیت اس طرح ادا ہوتی ہے یا نیت کو اس طرح کیا جاتا ہے، یہ کوئی اس طرح خاص طریقہ نہیں ہے. نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں صف میں، بس یہ ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اس ارادے سے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، یہ خود کافی ہے. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ دونوں کو ضم کر کے ایک ساتھ کوئی کام شروع کیا جائے. اب انہوں نے جو وجہ بتلائی اس کی، خروجا من خلاف من شرط ذلك، بعض لوگوں نے جو اس کی شرط لگائی ہے اس کے اختلاف سے دور ہونے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے، انہوں نے یہ بات کہی. وشرط معنیت الصلاة تعیین ما یصلیہ من ظہر او عصر او جمعۃ او وتر او راتبہ. صرف نماز، مطلق نماز کی نیت نہیں، ظہر ہے اگر فروض ہیں تو کون سی فرض ہے، فرض ظہر عصر مغرب عشاء، اس کی تعین. او جمعہ ہے تو پھر ظہر نہیں ہے، جمعہ کی نیت. او وتر پڑھ رہے ہیں اس کی نیت. راتبہ سنت راتبہ پڑھ رہے ہیں فجر کی اور بھی کوئی، تو اس طرح اس کی نیت ہو جائے. لتتمیز عن غیرها، تاکہ الگ ہو اس کا حکم. سب نماز نہیں ہے، نماز میں کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل اس اعتبار سے. وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة، اگر صرف نفل نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں کسی خاص نیت کی ضرورت نہیں ہے، مطلق کافی. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء. ایک مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں آخر میں. ایک انسان جو ہے سو گیا تھا، اٹھا، اس کو معلوم نہیں کہ اب عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا ہے یا ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے. باہر نکلا، دیکھتا ہے کہ بالکل بدلی چھائی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے اب جیسے مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے. اب اس کو ظہر پڑھنا تھا، اب اس نے جو ہے ظہر کی نماز کے ارادے سے، اب مثلا قضاء کے ارادے سے اس نے شروع کر لی. اب وقت تو اس کا گزر گیا یہ سوچ کر، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو مطلب ہے کہ ظہر کا وقت چلا گیا. وہ شروع کیا، نماز پڑھ لیا. وہ کس ارادے سے نماز شروع کیا تھا کہ میری یہ نماز، مشائخ جواب دیں. قضا ہے. قضا ہے، جی. تھوڑی دیر کے بعد بادل ختم ہو گیا، پتہ چلا کہ ابھی عصر کی نماز کا ہی وقت نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگی، اس کی یہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ میری نماز قضا ہوئی ہے، اب قضا کے ارادے سے اس نے پڑھ لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، عصر کا وقت نہیں شروع ہوا، تو قضا کی نیت سے پڑھ لیا. اب ایسی صورت میں یہ بعد میں پتہ چلا بدلی ختم ہونے کے بعد کہ یہ اس نے قضا نہیں پڑھی ہے بلکہ ادا ہی پڑھی ہے، تو کیا یہ نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ جی مشائخ. وقت ہی نہیں ہوا تھا نا شیخ. جی، تو مطلب یہ کہ نماز وہ صحیح ہے، ابھی وقت نہیں آپ سمجھے کہ نہیں، نماز ظہر کا تھا، اس کا وقت ختم ہوا یا نہیں اس میں اس کو شک تھا. اچھا. مجرد اگر وقت ہی نہیں ہوا تھا تو پھر تو وہ نماز نہیں ہوگی. اب اس کا خیال یہ تھا کہ میری نماز اب میرے اوپر واجب ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب تو میں اس ارادے سے پڑھوں گا کہ وہ نماز میرے قضا ہو گئی. لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، ابھی اذان کے لیے، ابھی عصر کی اذان کے وقت کے لیے ابھی کچھ 10-15 منٹ باقی ہے. تو اب ایسا انسان جس نے قضا کی نیت سے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی نماز وہ ادا ہو گئی، یعنی وقت ہی میں ادا ہوئی، تو کیا وہ نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بس یہ جاننا ہے. ہاں درست ہو گئی نا شیخ، درست ہو گئی. نیت اگر کچھ کے قضا کی تھی لیکن وقت باقی تھا نا، تو ہو جائے گی، ادا ہو. تو وہ بادل ختم ہونے کے بعد اس کو ایسے پتہ چلا. اس کے برعکس بھی اگر ہوتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ادا کی نیت سے پڑھ رہا تھا کہ وقت باقی ہے بول کر، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وقت اس کا چلا گیا تھا، تو ادا کی نیت سے پڑھا لیکن قضا ہو گئی، تو کیا ہوگا، نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی شیخ، صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی بات وہ ذکر کر رہے ہیں، وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ حاضر نماز یا قضا کی نماز آپ جس اپنے اجتہاد کے مطابق پڑھ لیے، لیکن وہ برعکس نکلا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہ نماز میں حاضر پڑھ رہا ہوں، قضا پڑھ رہا ہوں، ادا نہیں پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں، اس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے کہ ایک انسان اس طرح نیت کرے۔ او فرضاً، یا یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ظہر کا ارادہ کر لیا تو اب میں فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظہر کی نماز اگر ایک مطلق بول دیتا ہے، دل میں ارادہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ فرض نماز ہی ہے۔ لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض، ظہر یا عصر اس طرح ارادہ کر لیا تو وہ فرض نماز ہی ہے، وہ نفل نماز نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ پڑھے تھے، انشاءاللہ کل وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِلْإِمَامِ، یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج یہ مجلس یہ ختم ہو رہی ہے۔ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔